السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا یہ آڈیو تمام دیش واسیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ مذہب میں اور ذات دھرم میں وشواس رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک چھوٹی سی تحریر بھی لکھی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ MIM آل انڈیا مجلس سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو حیدرآباد میں چونکہ ایک مسجد ٹولی چوکی کے علاقے میں 15 جنوری کو افتتاحی تقریب کرنے جا رہی ہے اور اس مسجد کا افتتاح ہے، تو یہ جو ہے MIM کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ اس مسجد کو ہم افتتاح نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہرگز اس میں نماز کی ادائیگی نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح سے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اذان تک نہیں ہونے دیں گے۔ تو بھلا ہندوستان جو کہ مذہبوں کا ایک گہوارہ ہے، جہاں پر تمام مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم ذات برادری میں جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں ہندوستان میں وہ سب پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک اہل حدیث مسلک بھی ہے جن کا پہچان جو ہے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، ان کی اپنی موجودگی ہے۔ یہ مسجد چونکہ MIM کے لوگوں کے طبقہ سے نہیں آتی ہے، یہ جلن اور یہ حسد ہے کہ MIM کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور جو بھی حکومت ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور تمام طرح کی جو بھی طاقتیں ہیں سب کو اکٹھا کر کے اس مسجد کو افتتاح ہونے سے ہر حال میں روکیں گے۔ یہ MIM کے کچھ کارکنان سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینلوں پر، بھارت کی ترقی کر کے ایک چینل ہے اس پر، یہ MIM کے لوگ کھلے طور پر کہے جاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ملک میں کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، کہ کس دھرم نے، کس مذہب نے دوسرے کے مذہب کو غلط کہنے کی اجازت دے دی؟ خاص طور سے اگر مسلمانوں کی بات کہی جائے تو جہاں پر ان میں 72 فرقوں کی پہچان پہلے ہی بتا دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن یہ کہیں نہیں آج تک کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ کسی دوسرے مسلک کے عبادتوں میں، ان کی ریاضتوں میں خلل اندازی کی جائے، ان کی مسجدوں پر پتھراؤ کیا جائے، ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جائے، اگر کوئی دوسرے مسلک کا ہے تو۔ لیکن یہ آل انڈیا مجلس کے لوگ چونکہ کس دنیا سے آتے ہیں، کس مذہب کو مانتے ہیں، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا ابھی یہ جو حال فی الحال کا جو رویہ رہا ہے وہ کہیں سے کہیں تک سمجھ میں آنے والا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا تمام دیش واسیوں کے سامنے میں اپنی یہ بات رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ MIM کے لوگ ایک مسجد کو اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ وہ مسجد ان کے اپنے ذات دھرم برادری اور مسلک سے آنے والے وہ لوگوں نے تعمیر نہیں کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مسجد کے اہلکاروں کی سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی نظر میں، MIM والوں کی نظر میں یہی ہے کہ وہ مسجد کے بنانے والے، مسجد کے کارکنان، متولیان MIM کے لوگ نہیں ہیں، MIM کے قبیلے سے نہیں آتے ہیں، اور اس لیے MIM کے لوگ یہ کہتے ہوئے دعوے داری کے ساتھ کہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کہ اس مسجد کو ہم افتتاح نہیں ہونے دیں گے، اس میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو جس پارٹی کا نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے، ان لوگوں کے پلیٹ فارم سے اس طرح کا کام آخر کہاں تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ انہی کے ہم مذہب لوگوں کی مسجدیں ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت اس میں ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر ہوگا، اس میں عبادت ہی ہوگی، کسی طرح کی تو دوسرے کام مسجدوں میں ہوتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا یہ کس دانش مندی اور ہوش مندی کے زمرے میں آتا ہے
لہذا ان سب باتوں کی نہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی ذات سے ہی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے ایسے شرپسندوں کو اپنی گرفت میں لے لے جو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ یہیں جئیں گے اور یہیں پر مر کر کے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر کسی کو مرنا ہے اور یوم حساب کے دن ان کو اپنے کیے کا سزا پانا ہے، جزا پانا ہے، جو کچھ بھی ہے سب وہاں دیکھ لے گا آخرت کے دن۔ اور لگ بھگ تمام مذہب کے لوگ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہ MIM کے لوگ اپنے کس نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کس شاطرانہ انداز میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسجد کا افتتاح نہیں ہونے دیں گے، مسجد میں نماز نہیں ہونے دیں گے، مسجد میں اذان نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں کہنا آخر میں یہی ہے کہ MIM کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان کی اپنی مذہبی شدت پسندی الگ ہے، مذہبی چیزیں الگ ہیں، مسلکی چیزیں الگ ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے کم از کم ان لوگوں کو، دوسروں کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو عنقریب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے پکڑ لے گا۔ ہم آگاہ کرتے ہیں، لہٰذا عوام کو بھی ایسے لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے پہچاننے کی اپیل کرتے ہیں کہ عوام بھی ایسے لوگوں کی کارستانیوں کو دیکھے، سمجھے اور ان کو ان کے جائز مقام تک پہنچائے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عنایت فرمائے اور مذہبی معاملات میں خصوصاً مسلکی شدت پسندی سے کہیں بڑی شدت پسندی میں جانے کی طرف کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی طرف اپنی گندی نظر کوئی بھی شاطر فرعون ہرگز نہ اٹھائے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔